بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنی رحمتیں برکتیں آپ پہ نازل فرمائے۔ جی تو آج ہم بات کر رہے ہیں سونے کا پہاڑ۔ کہاں پہ ہے سونے کا پہاڑ؟ سونا تو ویسے آج کل بہت مہنگا ہے، تو بتائیے ہے کسی کے پاس سونے کا پہاڑ؟ جواب ہے نہیں۔ بڑے بڑے رئیس زادوں کے پاس بھی سونے کا پہاڑ تو نہیں ملے گا، لیکن یہاں میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس کا آپ کو ثواب سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ملے گا۔ یعنی ایک طرف ایک شخص سونے کا پہاڑ صدقہ کرتا ہے اور ایک طرف آپ یہ عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل زیادہ پسند آئے گا بنسبت اس شخص کے جو کہ سونے کا پہاڑ صدقہ کر چکا ہے۔ ہمارا مذہب بہت پیارا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹے چھوٹے ہمیں گفٹ دیے ہوئے ہیں، جو کہ تھوڑی سی محنت سے ہم اتنی زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اور صدقہ تو بہت اہم چیز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ یعنی جو شخص صدقہ دیتا ہے اسے بری موت نہیں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتمۃ المرسلین رحمت للعالمین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشیں ہے کہ جس کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو، یعنی کنجوسی سے کام لیتا ہو، تو وہ یہ چھوٹا سا ورد کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ کو اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص ہے وہ سونے کا پہاڑ صدقہ کر چکا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو کہ صرف یہ ورد کرتا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل زیادہ پسند آئے گا۔ تو ہے نا مزے کی بات؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس ورد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کون سا ورد ہے، بہت ہی آسان ہے، ہم میں سے اکثر کو تو یہ یاد بھی ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ورد کون سا ہے۔ جی تو یہ ورد ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیے کتنا آسان سے ہے، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، جن کو یاد نہیں ہے وہ اسے 3 سے 4 مرتبہ میرے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ انہیں بھی یاد ہو جائے گا۔ اسے اپنا معمول بنا لیں کہ ہم بیٹھتے اٹھتے کام وام کرتے جب بھی ہم فارغ ہوں اس کی ہم کثرت سے ورد کیا کریں، اس کا ہم کثرت سے ورد کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ثواب دے گا اور ہم سے بہت خوش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی بچیں گے اور بری موت سے بھی یہ صدقہ ہمیں بچائے گا۔ دیکھیے حدیث میں کیا ہے کہ وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو، یعنی کنجوسی سے کام لیتا ہو، تو وہ بھی اس طرح صدقہ کر سکتا ہے۔ اول تو ہمیں اپنے مال میں سے بھی صدقہ دینا چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ اس طرح بھی صدقہ دے سکتا ہے۔ یہ آپ سب سے گزارش ہے، اسے یاد کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اور اسے اپنا معمول بنائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی ہمارے لیے بہت اہم ہوگی، ایک ایک نیکی سے ہماری
ایک ایک نیکی سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔